محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق رفع مرفوع سے ہے۔ اس سے پچھلے ویڈیو سبق میں ہمارا سبق بعض نحوی اصطلاحات سے خبر تک رہا تھا، آج رفع سے ہے۔ تو رفع صحیح لفظ رفع ہے، رفع صحیح لفظ رفع، یہ مصدر ہے، رفع یرفع فتح یفتح سے، اور اگر منشعب نہیں پڑھی ہے تو کم از کم تسہیل المصادر میں مصدر تو پڑھ ہی لیا ہے۔ تو یہ عربی کا رفع مصدر ہے، اس کا معنی ہے بلند ہونا، رفع بلند ہونا۔ تو رفع صحیح لفظ رفع ہے، اس کا معنی بلند ہونا لغوی اور اصلی۔ پھر اس کو رفع بول دیا جاتا ہے، کیونکہ رفع اردو میں بولنا مشکل ہے، تو اس لیے فا کو فتحہ دے کر رفع بول دیا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس طریقے کی آخر میں دو لفظ ساکن ہو رہے ہوں اور دشواری پیدا ہو رہی ہو تو وہاں آخر کے ماقبل کو مناسب حرکت دینا جائز ہوتا، تو اس کو رفع بول دیں گے، رفع۔ تو رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ اب ضمہ اور الف اور واو کو رفع کیوں کہتے ہیں؟ رفع کا معنی ہے بلند ہونا، تو ضمہ جو ان میں اصل ہے اس کو ادا کرتے وقت، ضمہ جو ضمہ الف واو میں اصل ہے اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ بلند ہوتے ہیں، اوپر کی جانب کو بلند ہوتے ہیں، جیسا کہ ادا کر کے دیکھیں بو بو، تو آگے کی جانب ہونٹ بلند ہو رہے ہیں، آگے کیا اوپر کی جانب بو، تو اس لیے ضمہ الف واو کو سب کو رفع کہتے ہیں۔ مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، یعنی ضمہ الف واو کو رفع کہتے ہیں۔ اب یہ جس لفظ پر آ جائیں گے آخر میں تو اس اسم کو مرفوع کہیں گے، بات آخر کی ہے۔ جیسے المسلمو، تو المسلمو مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں ضمہ ہے، آخر میں اس کے ضمہ۔ المسلمانے، تو المسلمانے میں آخر میں الف ہے، المسلمانے کا نون تو گر جاتا ہے اور
لگ بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، تو اس لیے نون کا اعتبار نہیں ہے۔ المسلمان آخر میں الف ہے تو یہ المسلمان مرفوع ہے۔ المسلمون اس میں بھی نون گر جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے، تو نون کی بات نہیں ہے، آخر میں واو ہے۔ تو المسلموں اور المسلمان اور المسلمون یہ سب مرفوع ہیں، کیونکہ المسلموں پر ضمہ ہے، المسلمان پر الف ہے اور المسلمون پر واو ہے۔ ابو زیدن میں ابو، ابو زیدن میں ابو، تو ابو میں واو ہے آخر میں، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ تنبیہ، تنبیہ مطلب ہوشیار، خبردار، ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے اس پر توجہ دیں، ایک خاص بات بتائی جا رہی ہے اس پر توجہ دیں۔ تو مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، یعنی 8 ہیں مرفوع جن پر آخر میں ضمہ آتا ہے یا الف آتا ہے یا واو آتا، 8 ہیں۔ لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 کا استعمال کیا گیا، اس کتاب میں یعنی اس حصہ اول میں صرف 6 کا استعمال کیا گیا ہے، 2 رہ گئے ہیں، تو وہ 2 حصہ دوم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: مبتدا، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے آخر میں جس لفظ کو بھی مبتدا بنایا جائے تو اس لفظ کے آخر میں یا تو ضمہ ہوگا یا الف ہوگا یا واو ہوگا۔ اب یہ کہ کب ضمہ رہے گا، کب الف رہے گا، کب واو رہے گا، تو یہ نحو میر میں 16 قسمیں اسم متمکن کی جب پڑھ لی جائیں گی تو یہ بخوبی سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر پڑھ لی ہیں تب تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ کب مرفوع ہونے کی حالت میں کس لفظ پر ضمہ آنا ہے، اور کب الف آنا ہے، اور کب واو آنا ہے۔ اور وہ یہ ہیں: مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا وغیرہ، انا وغیرہ، انا اور اس کے ساتھی کون کون ہیں وہ اسی کتاب میں آ جائیں گے، اور نحو میر میں بھی آ جائیں گے یا آ گئے ہوں گے۔ تو انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم، انا وغیرہ کی خبر اور کانا وغیرہ کا اسم، یہ 6 ہوئے۔ مبتدا خبر 2، فاعل نائب فاعل 4، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم 6۔ نصب، یہ بھی صحیح لفظ نصب ہے، صحیح لفظ نصب، یہ بھی مصدر ہے، نصب ینصب، ضرب یضرب سے۔ اس کا معنی ہے جما دینا، گاڑنا۔ لغوی اصلی اصطلاح میں فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو کہتے ہیں، فتحہ، کسرہ، الف اور یا کو نصب، صحیح لفظ نصب، اور بولیں گے نصب۔ تو اب ان کو نصب کیوں کہتے ہیں؟ تو ان چاروں میں جو اصل ہے فتحہ، اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ ایک جگہ پر جم جاتے ہیں، جیسے با، آ، جا وغیرہ، تو اس وجہ سے نصب کو، ان فتحہ، کسرہ، الف، یا کو سبھی کو نصب کہتے ہیں۔ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا آئے، یعنی ان چاروں میں سے جو بھی اسم پر آ جائے آخر میں
تو وہ منصوب ہو جائے گا. جیسے المسلمہ، المسلمہ، تو المسلمہ کے آخر میں زبر آ گیا تو یہ منصوب ہے. المسلمات میں آخر میں زیر آ گیا، یہ بھی منصوب ہے. ابا زیدن میں ابا، ابا زیدن میں الف آ گیا ابا پر، یہ بھی منصوب ہے. المسلمین اور المسلمینہ ان میں یا آ گیا، المسلمین اور المسلمینہ میں یا آ گئی تو یہ بھی منصوب ہیں. تو جس لفظ کے آخر میں بھی فتحہ، کسرہ، الف اور یا آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی ایک، تو وہ منصوب ہوگا. اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے، 12 ہیں جن پر یہ آنا ہے، فتحہ، کسرہ، الف یا. اس میں منصوب کی تعداد 12 ہے، مگر اس کتاب میں حصہ اول میں ان میں سے صرف 8 کا استعمال کیا گیا ہے، 4 چھوڑ دیے گئے ہیں. ان میں سے صرف 8 کا استعمال کیا گیا ہے، باقی 4 چھوڑ دیے گئے ہیں، اور وہ 4 اسی فیض الادب کے حصہ دوم میں آئیں گے انشاءاللہ. اور وہ 8 منصوب یہ ہیں: مفعول بھی، مفعول بھی، اس کو مفعول بھی یاد نہ کریں، بالکل بھی زیر نہیں ہے. مفعول بھی، مفعول فیہ، اس پر بھی زیر نہیں آنا چاہیے، مفعول فیہ، مفعول مطلق، اس میں زیر آ سکتا ہے. مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول لہو، اس میں بھی زیر نہیں آئے گا، مفعول لہو. حال، تمیز، انا وغیرہ کا اسم، کانا وغیرہ کی خبر. جر، جر کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں جر، یہ بھی مصدر ہے. جرہ یجرو، جرہ یجرو معنی ہے کھینچنا، جرہ یجرو کا معنی کھینچنا. اصطلاح میں کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں. تو ان کو جر کیوں کہتے ہیں کہ ان تینوں میں جو اصل ہے کسرہ، اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ نیچے کی جانب کھنچتے ہیں، بی، ای، اس طریقے سے. تو ہونٹ ادا کرتے وقت کسرہ کو ہونٹ نیچے کو کھنچتے ہیں کسرے کو ادا کرتے وقت، اس لیے ان سب کو جر کہا جاتا ہے، ان سب کو جر کہا جاتا ہے. تو جر کسرہ، فتحہ اور یا کو کہتے ہیں. مجرور، مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو، جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو. تو جس پر حرف جار داخل ہے یا جو مضاف الیہ ہے ان پر یہ کسرہ، فتحہ یا یا آئے گا. حرف جار کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، وہ نحو میر میں آ گئے ہوں گے یا آ جائیں گے. مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، یہ تو غالباً آ ہی گیا ہوگا. مرکب غیر مفید کی قسم مرکب اضافی میں. تو مجرور وہ اسم ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو. جیسے پہلے اسم پر حرف جار داخل کر کے مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسے علی المسلم، علی المسلم، تو اس میں المسلم پر حرف جار علی داخل ہے تو اس کے آخر میں کسرہ ہے. علی ابراہیمہ، اس میں ابراہیم پر علی حرف جار داخل ہے، اس کے آخر میں فتحہ ہے ابراہیمہ. علی ابی زیدن، اس میں علی ابی زیدن، ابی پر علی حرف جار داخل ہے، اس پر ابی میں یا ہے. اور علی المسلمین، علی المسلمین، ان دونوں پر بھی حرف جار داخل ہے، ان میں بھی یا ہے. تو یہ کسرہ اور فتحہ اور یا تینوں کی مثالیں ہو گئیں. لیکن حرف جار کی مثال ہے اب مضاف الیہ بنا کر
ولد المسلم مسلمان کا لڑکا، تو المسلم مضاف الیہ ہے، اس پر آخر میں کسرہ ہے۔ ولد ابراہیمہ، اس میں آخر میں فتحہ ہے۔ ولد ابی زیدن، زید کے والد کا لڑکا، تو اس میں اب پر یا ہے۔ غلام المسلمین امام المسلمین، اس میں المسلمین اور المسلمین میں آخر میں یا ہے۔ تو یہ سب ولد المسلم المسلم، اور ولد ابراہیم میں ابراہیمہ، ولد ابی زیدن میں ابی، اور غلام المسلمین امام المسلمین میں المسلمین اور المسلمین مضاف الیہ ہیں۔ یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں، اور یہ اوپر والی مثالوں میں علی المسلم علی ابراہیم یہ حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں۔ تو مجرور وہ اس میں ہے جس پر حرف جار داخل ہو یا جو مضاف الیہ ہو۔ مضاف الیہ پر کسرہ، جس پر حرف جار داخل ہے یا جو مضاف الیہ ہے اس پر کسرہ یا فتحہ آئے گا۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، پہلا جز اسم ہو۔ یہ اردو میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ نہیں ہوتا، بلکہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا، جملہ اسمیہ ہی ہوتا۔ جو عربی میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ تو اردو میں جملہ اسمیہ ہوتا ہی ہے، لیکن جو عربی میں جملہ فعلیہ ہوتا وہ بھی اردو میں جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ فعل فاعل میں اردو میں پہلے فاعل ہی بولا جاتا۔ تو یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ صرف عربی کی بات ہے، عربی میں ایسا ہوتا۔ تو جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملے میں دو جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ، مسند اور مسند الیہ۔ تو مسند اور مسند الیہ میں پہلا جز اسم ہو، اسم، تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جیسے زید عالم، زید عالم کا معنی ہے زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے۔ تو زید عالم میں زید مسند الیہ اور عالم مسند، تو اس میں پہلا جز جملے کا مسند الیہ اسم ہے زید، زید اسم ہے، تو یہ زید عالم جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے علم زید، علم زید کا معنی کیا ہے؟ زید نے جانا، علم زید، زید نے جانا۔ تو علم زید، زید نے جانا، اس میں علم یہ جملے کا پہلا جز ہے، مسند، مسند ہے یہ، اور زید مسند الیہ، تو یہ جملے کا پہلا جز علم مسند، یہ فعل ہے، علم فعل ماضی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ علم زید جملہ فعلیہ ہے۔ ہدایت، جملہ اسمیہ کے اندر جو لفظ مسند الیہ ہو اسے مبتدا، اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے۔ تو یہ مبتدا خبر کی آسان سی پہچان ہو گئی کہ جملہ اسمیہ میں جو لفظ مسند الیہ ہو اس کو مبتدا، اور جو لفظ مسند ہو اس کو خبر۔ تو جیسے پیچھے آیا زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس میں مسند الیہ ہے زید، تو اس کو مبتدا کہیں گے، اور مسند ہے عالم تو اس کو خبر کہیں گے۔ تو زید عالم میں زید مبتدا اور عالم خبر۔ اور جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل اور مسند کو فعل کہیں گے۔
جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل۔ تو اب فاعل کب کہیں گے اور نائب فاعل کب کہیں گے؟ تو جملہ فعلیہ میں فعل تو ہوگا ہی۔ اب فعل دو طرح کا ہوتا، معروف اور مجہول۔ تو اگر فعل معروف ہے تو مسند الیہ کو فاعل کہیں گے، اور اگر فعل مجہول ہے تو مسند الیہ کو نائب فاعل کہیں گے۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل، اور مسند کو فعل۔ جیسے علمہ زید میں زید مسند الیہ ہے تو اس کو فاعل کہیں گے، اور علمہ مسند ہے اس کو فعل کہیں گے۔ اور اگر ہوتا علمہ زید، زید جانا گیا، علمہ کا مجہول علمہ، زید جانا گیا، تو پھر زید مسند الیہ کو فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل کہیں گے، اور علمہ مسند فعل۔ مشق، اب جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی مشق۔ مندرجہ ذیل جملوں میں مسند الیہ اور مسند کو پہچان کر مبتدا، خبر، فعل، فاعل اور نائب فاعل بتاؤ۔ اللہ یکتا ہے، تو اس میں پہلے یہی دیکھنا ہے کہ پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے۔ اس میں جملہ فعلیہ اور اسمیہ الگ الگ کرنے کے لیے اردو محاورے کے خلاف مثال بولیں گے یہ، اور وہ اردو محاورے کے خلاف اسی لیے ہوگا تاکہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہونا طے ہو جائے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اردو میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ نہیں ہوتا، بلکہ اردو میں تو صرف جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے۔ اب اردو کے حساب سے ابھی عربی تو بنانا آئی نہیں ہے جملہ اسمیہ یا فعلیہ کی، اب مجبوری ہے اردو میں ہی مثالیں پیش کرنا اور سمجھانا کہ جملہ اسمیہ یہ ہے اور جملہ فعلیہ، تو اس میں اردو محاورے کے خلاف کر کے فعل کو پہلے لے آئیں گے۔ تو اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہوا، جملہ اسمیہ، کیونکہ اس کا پہلا جز اللہ اسم ہے۔ تو اللہ یکتا ہے اس میں اللہ مسند الیہ ہے اور یکتا مسند ہے۔ اب جب یہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر، تو اللہ کو مبتدا کہیں گے اور یکتا کو خبر۔ تو اس طرح کہیں گے کہ اللہ مسند الیہ مبتدا، یکتا ہے مسند خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رسول مہربان ہیں، رسول مہربان ہیں، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں پہلا جز رسول یہ اسم ہے، رسول مہربان ہیں، اس میں یہ رسول پہلا جز اسم ہے۔ تو جملہ اسمیہ بھی اس میں مسند الیہ رسول ہے اور مہربان ہے یہ مسند ہے، تو رسول کو مبتدا اور مہربان ہے کو خبر کہیں گے۔ تو رسول مسند الیہ مبتدا اور مہربان ہے مسند خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسمیہ ابھی خبریہ نہیں آیا اس میں، یا تو جملہ اسمیہ کہہ لیں، جملہ اسمیہ۔ قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں پہلا جز قرآن اسم ہے، اسم، تو اس میں مسند الیہ قرآن ہے اور مسند سچا، تو قرآن مبتدا اور سچا ہے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پڑھی گئی کتاب، یہ ہے اردو محاورے کے خلاف، اس کو ہمارے اردو محاورے میں کہیں گے کتاب پڑھی گئی۔ اب یہ کیا کیوں ہے ایسا کہ اردو میں جملہ فعلیہ تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے الٹا کر کے جملہ فعلیہ بنایا، تو پڑھی گئی یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو پڑھی گئی کتاب میں پڑھی گئی یہ فعل ہے،
کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، پڑھی گئی گزرا ہوا، پڑھی گئی کتاب، تو فعل ہے یہ جملہ، پہلا جز اس میں فعل ہو گیا تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، پڑھی گئی کتاب جملہ فعلیہ۔ اب اس میں پڑھی گئی یہ مسند ہے اور کتاب مسند الیہ۔ اب جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہتے ہیں، تو پڑھی گئی یہ فعل ہو گیا، اور مسند الیہ کو فاعل یا نائب فاعل۔ تو فاعل کب؟ جب فعل معروف ہو، نائب فاعل کب؟ جب فعل مجہول ہو۔ تو پڑھی گئی یہ فعل مجہول ہے، لہذا کتاب کو نائب فاعل کہیں گے، کتاب کو نائب فاعل۔ تو پڑھی گئی فعل اور کتاب نائب فاعل، فعل نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ دیوار لمبی ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں پہلا جز اسم ہے، تو اس میں دیوار مسند الیہ مبتدا ہے اور لمبی ہے خبر، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ سڑک پختہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، سڑک پختہ ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں پہلا جز سڑک اسم ہے، تو سڑک مسند الیہ مبتدا اور پختہ مسند خبر۔ اور پڑھا میں نے، یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز پڑھا یہ فعل ہے، زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں، تو پڑھا فعل، مسند میں نے یہ مسند الیہ، فاعل کہیں گے کیونکہ فعل معروف ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔ گھڑی قیمتی ہے، تو گھڑی قیمتی ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ پہلا جز گھڑی جو ہے اس کا اسم ہے، اور قیمتی ہے یہ مسند خبر۔ جا رہا ہے خالد، یہ جملہ فعلیہ ہے، جا رہا ہے خالد جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں پہلا جز جا رہا ہے یہ فعل ہے، اور فعل مسند فعل، اب اس کو مسند فعل کہیں گے، مسند ہے یہ، اور خالد یہ مسند الیہ فاعل، تو فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ۔ لکھا گیا خط، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے کیونکہ لکھا گیا فعل، اس کا پہلا جز فعل ہے لکھا گیا کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی، تو جملہ فعلیہ وہی ہے مسند، تو جملہ فعلیہ میں مسند کو فعل کہیں گے، تو لہٰذا لکھا گیا فعل ہو گیا۔ اب خط یہ مسند الیہ نائب فاعل کیونکہ فعل یہاں مجہول ہے لکھا گیا، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ میں مدرسے میں حاضر ہوں، تو میں مدرسے میں حاضر ہوں یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں پہلا جز میں جو ہے، میں یہ اسم ہے، ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتا میں، تو یہ مسند الیہ ہے اس میں تو مسند الیہ اس کو مبتدا کہیں گے، جملہ اس میں مسند الیہ کو مبتدا، اور مدرسے میں حاضر ہوں یہ مسند ہے خبر، اس کو خبر کہیں گے۔ لکھا بکر نے، تو لکھا بکر نے یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں پہلا جز لکھا جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کو مسند کہیں گے، اور بکر نے یہ مسند الیہ فاعل۔ پانی گرم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں پہلا جز پانی جو ہے وہ اسم ہے، تو اس کو مسند الیہ مبتدا کہیں گے، اور گرم ہے مسند خبر۔ لکھ رہا ہے قلم زید، لکھ رہا ہے زید قلم سے، تو لکھ رہا ہے یہ فعل ہے پہلا جز اس کا، تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اب لکھ رہا ہے مسند فعل، اور زید، زید جو ہے یہ زید مسند الیہ فاعل، زید مسند الیہ فاعل، اور یہ قلم سے فعل فاعل یا مبتدا خبر میں سے کچھ نہیں ہے، اس کو کہہ دیں فاضل، فاضل مطلب فالتو، یعنی جملے کے جز جو ہوتے ہیں دو، مسند اور مسند الیہ، ان میں سے کچھ نہیں ہے، یہ فالتو ہے، دو جزوں سے الگ ہے، تو اس کو فاضل بول دیں۔ تو لکھ رہا ہے زید قلم سے، تو لکھ رہا ہے یہ فعل، اور زید فاعل، اور قلم سے فاضل۔ بکر مسجد میں موجود ہے، تو بکر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا کیونکہ بکر پہلا جز اسم ہے اس کا، تو مسند الیہ ہے یہ مبتدا کہیں گے، اور موجود ہے یہ خبر،
یا پوری مسجد میں موجود ہے بنا دیں خبر، مسند ہے یہ، یا اس طرح کہیں کہ موجود ہے خبر، مسند خبر، اور مسجد میں یہ فاضل ہے۔ اسی طرح میں مدرسے میں حاضر ہوں، جو اوپر جملہ رہ گیا، تو اس میں بھی اسی طرح کہہ لیں کہ میں مسند مبتدا اور حاضر ہوں یہ مسند خبر، اور مدرسے میں یہ فاضل۔ زید کو پڑھایا احمد نے، زید کو پڑھایا احمد نے، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں جملے کا جو پہلا جز ہے پڑھایا یہ فعل ہے، جملے کا پہلا جز فعل۔ میں نے جز بتایا کہ مسند اور مسند الیہ، جملے میں دو جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ تو زید کو جو ہے یہ نہ تو مسند ہے نہ مسند الیہ ہے، تو یہ جملے سے الگ ہے۔ پڑھایا احمد نے، یہ ہیں مسند اور مسند الیہ۔ تو اب ان میں دیکھنا ہمیں کہ ان میں کیا ہے، پہلے اس میں ہے یا فعل ہے، تو ان میں فعل ہے، تو لہٰذا کہیں گے کہ زید کو پڑھایا احمد نے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو پڑھایا یہ مسند فعل اور احمد نے مسند الیہ فاعل، اور زید کو یہ فاضل، تو فعل فاعل اور فاضل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ کل جائے گا بکر کانپور، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، کل جائے گا بکر، یہ ہے مسند مسند الیہ، جائے گا بکر، جائے گا مسند ہے اور بکر مسند الیہ، اور کل اور کانپور یہ فاضل ہیں، تو جملہ فعلیہ ہوا یہ کل جائے گا بکر، اس میں جائے گا مسند فعل اور بکر مسند الیہ فاعل، اور کل اور یہ کانپور فاضل، فعل فاعل اور دونوں فاضل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، تو اس میں پرسوں جمعے کے دن میں بمبئی سے آیا، اس میں مسند الیہ میں ہے اور آیا یہ مسند ہے۔ اب ان دونوں میں پہلے میں ہے اور میں اس میں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اگر اس کو جملہ فعلیہ پیش کرنا ہوتا تو اوپر جو آیا کہ پڑھا میں نے، اس طریقے سے ہوتا، پرسوں جمعے کے دن بمبئی سے آیا میں، اس طرح ہوتا یہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں مسند الیہ میں جو ہے وہ پہلا آ گیا، پہلا جز اسم ہو گیا اس میں، تو میں مسند الیہ مبتدا اور آیا خبر۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور جملہ اسمیہ کے دونوں جز مسند اور مسند الیہ کو کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے مسند اور مسند الیہ کو کیا کیا نام دیتے ہیں، اور ان کی یہ مشق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔